السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں جس کا عنوان ہے حفظ و مطالعہ حدیث پروگرام۔ ہمارا پروگرام آئیے قرآن سمجھیں عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو سننے والے حضرات کا بار بار یہ تقاضا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو کافی عرصہ غور و خوض کرنے کے بعد اس پروگرام کی طرف رہنمائی ملی ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مختصر اور وہ احادیث جن کی صحت پر حدیث کے علماء کا اتفاق ہے، ان احادیث کو ہم پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے ختم ہونے تک وہ 100 احادیث ہم یاد کر لیں، یعنی روزانہ ایک حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ہی اس کو حفظ کر لیا جائے۔ ان کے مختصر ہونے کی بنیاد پر ان کا حفظ کرنا آسان ہوگا، اور کیونکہ صحیح احادیث ہیں تو لہٰذا ان کی برکات سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس سلسلے کی جو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے، پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے الفاظ کی وضاحت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہوتا ہے جسے ہم سند کہتے ہیں، سند الحدیث، یعنی جس میں حدیث ہم تک کیسے پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک حدیث کس طرح پہنچی، اس کے حوالے سے جو راویوں کا ذکر آتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے خبر دی، اخبارہ، حدثہ یا عن، کہ ان سے روایت ہے، اس کو ہم سند الحدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث شریف کا متن ہوتا ہے اس کو متن الحدیث کہا جاتا ہے۔ لہذا ہر حدیث کے 2 حصے ہیں، ایک سند الحدیث، ایک متن الحدیث۔ تو اختصار کے پیش نظر ہم سند مکمل تو نہیں دیں گے، لیکن آخری جو اس کے راوی ہیں، یا یوں کہیں کہ جو سب سے پہلے راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جو صحابی ہوں گے ان کا نام پیش کریں گے، باقی سند جو ہے اس کو اختصار کے پیش نظر حذف کر دیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو لہٰذا حدیث کے شروع میں جب آتا ہے عن، اس کا لفظی ترجمہ تو ہے سے، لیکن جب ہم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ تو اس سے مراد ہے کہ ابو ہریرہ راوی ہیں، صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، یعنی وہ ہمیں بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ان کے لیے ہم رضی کا کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، وارضاہ، اور ان کو راضی رکھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان، کہ بے شک، یقینا، رسول اللہ، اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان پر رحمت بھیجے اور ان کی آل پر، اور اللہ ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال کا لفظی ترجمہ تو ہے اس نے کہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اردو کا جو محاورہ ہے اس کے مطابق ہم کہیں گے فرمایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حدیث کا متن شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کلمتانی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہم تک نقل ہوا ہے وہ فرمان یہ ہے کہ کلمتان، یہ کلمتان کالمہ سے ہے۔ کالمہ کہتے ہیں بات، کوئی مفید گفتگو، تو کالمہ سے کلمتانی، یہ الف نون جب اضافہ ہوا ہے لفظ کے آخر میں تو اس سے مراد عربی کا سٹائل یہ ہے کہ اس سے ڈویل ہو جاتا ہے، دوہرا ہو جاتا ہے۔ تو کالمہ ایک بات کو کہیں گے اور کلمتان دو باتیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے ہیں، خفیفتانی، خفیف سے، خفیف کے معنی ہلکا پھلکا، آسان، جس کی ادائیگی آسان ہو، خفیفتانی دونوں ہلکے ہیں، بڑے ہلکے پھلکے سے ہیں، علی اللسانی زبان پر، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جن کی زبان سے ان کو ادا کرنا تو آسان ہے، زبان پر وہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ ثقیلتانی، خفیفتانی کے مقابلے میں ثقیلتانی، ثقیل سے، ثقیل کہتے ہیں بوجھل کو، وزنی کو۔ وہی دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ثقیلتانی وہ بہت بڑا وزن ہیں، بڑے وزن دار ہیں، بڑا ان کا وزن پڑے گا فی المیزان، ترازو میں، یعنی قیامت کے دن جو ترازو لگے گا نامہ اعمال کا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو جس نے یہ دو کلمے ادا کیے ہوں گے وہ کلمے اپنا بڑا وزن دکھائیں گے۔ حبیبتانی، یہ حبیبہ سے تسنیہ ہے، حبیب کہتے ہیں پسندیدہ شخص کو، اور حبیبہ، کلمہ حبیبہ سے مراد ہے وہ کلمہ، وہ گفتگو، وہ بات جو پسندیدہ ہو۔ یہ جو دو کلمے ہیں حبیبتانی، یہ دونوں پسندیدہ ہیں، محبوب کلمے ہیں الی الرحمن، رحمان کی طرف، یعنی رحمان کی جناب میں، رحمان اللہ کی ذات ہے، اللہ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں ان کلموں کی بڑی پسندیدگی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں اللہ کی جگہ الی اللہ کی جگہ الی الرحمن فرمایا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے کہ اتنے آسان کلموں کو بول دینا بھی قیامت کے دن ہمارے لیے بہت میزان پر، ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جائے گا، بہت وزن ہمارا یہ عمل ہو جائے گا، چھوٹا عمل اللہ کے ہاں بڑا وزنی قرار پائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کے ہی صدقے ہے۔ اب آگے وہ دو کلمے بتائے جا رہے ہیں جن کی یہ شان ہے، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، اور حبیبتانی الی الرحمن۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پہلا کلمہ ہے، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دو کلمے ہیں جن کی شان میں یہ بیان فرمایا۔ سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاکی کا بیان، اصل میں یہ ہے کہ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو اس کی پاکی کا حق ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ کی وہ پاکی جو اس کا حق بنتا ہے۔ پاکی کیا ہے؟ پاکی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات جن کمالات کو، اللہ کی ذات میں جو کمالات ہیں ان میں کوئی کمال میں کوئی ہلکی سی کمی بھی نہیں ہے، یہ ہے پاکی۔ اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک سمجھنا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وَبِحَمْدِهِ، اس حالت میں، وہ جو ہے یہ اور کا معنی بھی دیتا ہے اور حال کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس حالت کے ساتھ کہ بے ساتھ حمد، اس کی حمد کے ترانوں کے ساتھ، حمد ہی اس کے حمد، یعنی اللہ کے تمام کمالات اللہ ہی میں ہیں، یہ اللہ کی حمد ہے، اور اللہ کا کوئی کمال بھی ایسا نہیں جس میں ہلکا سا بھی ہلکی سی کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، یہ تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، آگے ہے سبحان اللہ العظیم، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ عظمتوں والی ہے اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف مکمل ہوئی،
اس کے بعد عام طور پر یہ فرماتے ہیں ہر حدیث کے آخر میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ اصل میں کمال احتیاط کی وجہ سے کہ کوشش تو پوری کی گئی ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا وہ حضرت ابو ہریرہ سے تک منتقل ہوا، حضرت ابو ہریرہ سے اگلے راویوں تک منتقل ہوا، چلتے چلتے جب ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، ہر شخص نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو بعین ہی ویسے پیش کیا جائے جیسے نبی پاک نے پیش کیا، ویسی ہی گفتگو کی جائے جیسے کہ نبی پاک نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر کوئی ہلکی سی کمی بیشی ہو گئی ہے انجانے میں، اللہ معاف فرمائے، اس لیے احتیاطاً کہہ دیتے ہیں او کما قال، یا جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہے متفق علیہ۔ یہ اصل میں حدیث کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ والی حدیث جو ہم نے یہاں لکھی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ متفق علیہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے، لیکن یہ ایک ٹرم ہے۔ یہ ایسی حدیث کے لیے ٹرم اختیار کی جاتی ہے جس حدیث کو حدیث کے دو بڑی شخصیات حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین میں جن کو درج کیا ہو، دونوں کی کتابوں میں جب جو حدیث آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، تو ہم نے اس کا حوالہ بھی دے دی ہے جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے حدیثوں کی، اس کے مطابق بخاری کی 6682 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں صحیح مسلم میں 2694 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ آئیے ایک بار پھر حدیث کی تلاوت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان قیامت میں، میزان حشر میں وہ بڑے بوجھل اور بڑے باوزن اور وزندار ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے حضور میں وہ بڑے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ہے، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تسبیح اور حمد کرنے والا بنائے، اور ہماری تسبیح و حمد کو قبول فرمائے، اور قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کو اتنا وزنی بنائے کہ ہمارے گناہوں کی کوئی اوقات نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔